دو دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پاکستان میں ایک بار پھر سے ملزمان کی دوران حراست موت یا ان پر ہونے والے تشدد سے متعلق نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں فیصل آباد کے نجی بینک کے اے ٹی ایم روم میں ایک شخص اے ٹی ایم کارڈ چوری کرنے کی غرض سے مشین کو توڑتے ہوئے نظر آیا اور اسی دوران وہ سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھتے ہوئے منہ بھی چڑھا رہا تھا۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد 3 دن پہلے اسی شخص کو رحیم یار خان کے اے ٹی ایم کے اندر سے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ 30 اگست کو یہ شخص پولیس کی تحویل میں تھا۔ تحویل کے دوران بھی اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں وہ شخص اپنے جرم کا اعتراف تو کر رہا ہے مگر ساتھ ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتا نظر آ رہا ہے، مگر تحویل کے ایک دن بعد یعنی 31 اگست کی رات کو یہ شخص اچانک انتقال کر جاتا ہے۔ اس شخص کا نام صلاح الدین تھا جس کے انتقال کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ تحویل میں اس ملزم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ ہی پولیس ذرائع سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ملزم کی موت طبعی تھی۔ پولیس نے جو پوسٹ مارٹم کروایا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ میں یہ فائنڈنگ دی گئی تھی۔ بظاہر موت کی وجہ تشدد نہیں، لیکن پھر موت کی وجہ کیا ہے یہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں نہیں بتایا گیا اور کہا گیا کہ موت کی وجہ جاننے کے لیے کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے چیزیں فورنسک کے لیے بھجوا دی گئی ہیں۔ یعنی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ موت کی وجہ تشدد نہیں ہے، مگر ملزم کے خاندان کا دعویٰ بالکل برعکس ہے۔ ملزم صلاح الدین کے والد نے اپنے بیٹے کی دوران حراست ہلاکت پر رحیم یار خان کے تھانہ سٹی میں کے ایس ایچ او اور تفتیشی افسر ایس آئی اور اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر معذور تھا، اس لیے انہوں نے اس کے بازو پر اس کا نام اور پتہ بھی لکھوایا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اپنے خاندان سے رابطے میں نہیں تھا۔ 1 اگست کو انہیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا پولیس کی حراست میں انتقال کر گیا ہے، جس پر انہوں نے تھانے سے رابطہ کیا لیکن کسی نے کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ملزم صلاح الدین کے والد نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا کہ ان کے بیٹے کو ایس ایچ او، تفتیشی افسر، ایس آئی اور اے ایس آئی نے دوران حراست تشدد کر کے قتل کیا ہے اور انہیں اطلاع دیے بغیر پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے۔ دوسری طرف رحیم یار خان کے ڈی پی او کی طرف سے اس معاملے کی انکوائری کے لیے ایس پی حبیب اللہ کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو اس معاملے کی مزید انکوائری کر رہی ہے۔ انکوائری ٹیم کی سربراہ ایس پی حبیب اللہ کا موقف ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی جس تھانے میں ملزم صلاح الدین حراست میں تھا اس تھانے کے ایس ایچ او کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، مگر یہ شور مچا، اس کے بعد یہ کارروائیاں ہو گئی۔ یہ دو مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں، ایک پولیس کی طرف سے، دوسرا ملزم کے اہل خانہ کی طرف سے۔ تشدد ہوا یا نہیں، موت کی وجہ کیا تھی، ان سوالوں کے جواب آنا باقی ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ زیر حراست ملزمان کی ہلاکت سے بچنے کے لیے کیا کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں؟ زیر حراست ملزمان پر تشدد نہ ہو، کیا اس کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ کیا پولیس کی طرف سے ملزم کا کوئی طبی معائنہ پہلے کروایا گیا تھا یا نہیں؟ ہماری تحقیقات کے مطابق صلاح الدین کا طبی معائنہ نہیں کرایا گیا تھا۔ دوسری طرف خود ملزم کی دوران حراست کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ملزم پولیس اہلکار سے پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مارنا کہاں سے سیکھا ہے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھنا ہو بھی میں ٹرین دے جانا کی اشارہ کر کے پوچھو، یہ اشارے کتوں سیکھے نا؟ یہ آپ ہی سیکھے دیکھو نا ٹرین اشارے چ دسنا بھی میری گل سن، یہ ایک گل کراں میں ہاں مارو گے تے پکی گل ہے، نہیں مارا گیا۔ تسی لوکاں نوں مارنا کتوں سیکھے؟ ملزم کی طرف سے پولیس اہلکار سے یہ پوچھنا کہ انہوں نے لوگوں کو مارنا کہاں سے سیکھا ہے، اس سے ملزم پر تشدد کرنے کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کہ انکوائری ٹیم اس معاملے کی بھی چھان بین کرے گی اور جب چھان بین ہوگی تو کیا محض ایک جو کارروائی ہوتی ہے سسپینشن کی صورت میں، معطلی کی صورت میں، وہ ہوگی یا اس سے بڑھ کر آگے کارروائی ہوگی؟ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے نمائندے ملک محمد اسلم اس وقت موجود ہیں اور رحیم یار خان میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں اس وقت تک، کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، کوئی تحقیقات کی تفصیلات اسلم سامنے آئی ہیں؟ جی جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے تو ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک ٹیم پہلے ہی تشکیل دے دی گئی تھی جو کہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خاص طور پر حوالات کی سی سی ٹی وی ویڈیو کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو شیخ زید اسپتال میں پوسٹ مارٹم کی گئی تھی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ سارے ایلیمنٹس کو اکٹھا کر کے پھر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ آیا ڈیتھ آف کاز تھی کیا۔ جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے تو ڈی پی او رحیم یار خان عمر سلامت نے آج جو صلاح الدین کے والد یہاں پر آئے تھے ان کی درخواست پر ان کی مدعیت میں زیر دفعہ 302 کے تحت ایس ایچ او اور جو انویسٹیگیشن کا دیگر عملہ تھا سمیت 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ
यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और जबकि उनकी गिरफ्तारी के भी अहकामात दे दी गई हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है जो जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मुतवफ़ी था सलाहुद्दीन, इसको यहाँ पर शाही रोड पर एक निजी बैंक थी, वहाँ पर एक ATM कार्ड चोरी करने के इल्ज़ाम में इसको वहाँ से शहरियों ने और बैंक अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इब्तदाई तौर पर तो वो उसने अपने गूंगेपन का मुज़ाहरा किया, उसने कहा कि वो नहीं बोल सकता, इशारों से उसने बात की। जबकि इसके बाद अगले रोज़ ही फिर उसने बोलना भी शुरू कर दिया। फिर उसने ख़ुद एतराफ़ भी किया कि वो किस तरीके से वारदात करता था। उसने ये भी बताया कि वो ATM कार्ड में पहले कागज़ फंसाता था, फिर उसमें जब वो कार्ड फंस जाता था कस्टमर का तो फिर उसे बाद में आकर वो निकाल कर और ATM को तोड़कर वो ले जाता था। तो उसने ये भी बताया कि ये जो कार्ड था वो गुजरांवाला के इलाके में एक शख्स को 30 से 40 हज़ार रुपये में फ़रोख्त भी करता था। और उसने इस बात का भी तस्लीम किया था कि उसने 6 से 7 वारदातें इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में की थी और फैसलाबाद की तो एक वीडियो भी वायरल हो गई थी। बहुत शुक्रिया असलम। तफसीलात बता रहे थे। अब तक ये तय नहीं हो सका है कि मुलजिम को दौरान हिरासत तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया। ये मामला एक तबई मौत का है। बहरहाल पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद और तशद्दुद से हलाकतों के वाक़यात सामने आते रहे हैं और ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मगर अब तक इस हवाले से ना कोई ठोस कानून साजी की गई है और ना ही कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जो ज़ेर हिरासत मुलजिमान को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। इस हवाले से 2015 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने सेनेट में एक बिल पेश किया जिसका मकसद ज़ेर हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद के ज़रिए हलाकत और जिनसी हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। ये बिल 2015 में सेनेट से मंजूर हुआ लेकिन कौमी असम्बली में मंजूर नहीं हो सका। 2017 में सेनेट में इस बिल को मुश्तरका इजलास में पेश करने की करारदाद भी पेश की गई, मगर नून लीग के दौरे हुकूमत में ये मामला आगे नहीं बढ़ सका, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इंसानी हुकूक की वजारत शेरी मजारी को दी गई। सितंबर 2018 को शेरी मजारी ने ट्वीट किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि काबीना ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक 3 मस्बत इक़दामात की मंजूरी दे दी है, जिसमें वजारत इंसानी हुकूक से तीन बिलों को कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक रिवाइज्ड बिल टॉर्चर से मुताल्लिक है। जिसके बाद 14 फरवरी 2019 को एक बार फिर शेरी मजारी ने इस हवाले से मुताल्लिक ट्वीट किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तशद्दुद के खिलाफ हमारा बिल काबीना की मंजूरी के लिए तैयार है। नून लीग के दौर में ये बिल वजारत दाखिला के पास सुस्त रवि का शिकार था। हमने इस मामले का जायजा लिया और ये बिल कौमी असम्बली के सामने पेश करने के लिए तैयार होगा, शायद अगले इजलास में। शेरी मजारी ने दावा किया कि वो अगले इजलास में अदम तशद्दुद का बिल पेश करेंगी। बात फरवरी की थी, अब सितंबर के महीना का आगाज़ हो चुका है लेकिन ये बिल अब तक कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सका। हमने शेरी मजारी साहिबा को प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आई। अब ज़ेर हिरासत हलाकतों से मुताल्लिक हमारे निज़ाम पर हमेशा से तनक़ीद होती रही है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान पर तनक़ीद करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए अदम तशद्दुद ने 2017 में पाकिस्तान से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस कमेटी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कमेटी पुलिस की जानिब से एतराफ़ी बयानात लेने के लिए मुलजिमान पर तशद्दुद से मुताल्लिक गहरी तशवीश रखती है, जबकि पाकिस्तान ने इस मामले पर यह बात जाहिर की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे से 7500 पुलिस अफसरान पर टॉर्चर, ज़ेर हिरासत हलाकतों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी कैद खानों से मुताल्लिक सज़ाएँ दिलवाने के लिए अहम इक़दामात लिए गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि रियासत की तरफ से ऐसी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई जिससे पता लगता हो कि इनमें से किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज़ किया गया हो। कमेटी ने मज़ीद लिखा कि रियासत की तरफ से 13 केसेस की मालूमात दी गई, जिसमें प्रोसिक्यूटर की तरफ से पुलिस अफसरान के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, मगर ऐसी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई जिससे यह जाहिर होता हो कि इन केसेस में से किसी को भी कोई सज़ा हुई हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रियासत को पुलिस में इस्लाहात और टॉर्चर के खात्मे के लिए बहुत सी सिफारिशें भी दी थी, मगर हुकूमतें आईं और चली गई, लेकिन इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बिल लाने की भी बात की गई, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में टॉर्चर से मुताल्लिक केसेस को किस तरह डील किया जाता है? जो पुलिस अफसरान मुलव्विस होते हैं, क्या उन्हें कोई सज़ा भी होती है या नहीं? किसी पर तशद्दुद हो, वो ज़ख्मी हो जाए, यहाँ तक कि मर जाए, तो क्या महज महक मारवाई होती है और मअतली का सामना होता है, या फिर मुजरिमाना केस भी अदालत में चलाया जाता है? इस हवाले से बात करेंगे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा बिलाल से। सारा बिलाल, बहुत शुक्रिया। सारा, इस हवाले से बताइएगा कि जो वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, क्या ये मामूल का है और इसके बाद जो खबर आती है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केस बन रहा है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हुई हैं, कोई सज़ा भी हुई है, या महज सस्पेंशन हो जाती है, उसके बाद कोई ऐसी सज़ा नहीं होती? किसी का टॉर्चर हो, किसी को कोई ज़ख्मी हो जाए, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, यहाँ तक कि मर जाए, सज़ाएँ की मिसाल मिलती है?
یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ہم نے ایک رپورٹ کی تھی جس میں ہم نے سارے یہ اسٹیٹسٹکس ٹارچر کے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے کلیکٹ کیے تھے, اور ہمیں کوئی 1800 کیسز ملے تھے 6 سال کے پیریڈ کے, جس کے اندر عورتیں, بچے اور آدمی شامل تھے. اور یہ وہ کیسز تھے جو کہ حکومت نے اپنے ہی کورٹ آرڈرڈ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹس جن کے اوپر جاری ہوئے تھے, اور ان کے اندر سے 1400 کیسز میں کنفرمڈ انسٹنسز تھی ٹارچر کی, جس میں شدید جنسی تشدد بچوں, عورتوں اور آدمیوں کے ساتھ ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ان 1400 کیسز میں سے کتنوں میں انکوائری ہوئی ہے اور کتنے پولیس افسران کو جو ہے سزا دی گئی ہے اس جرم کی وجہ سے. وہ انکوائری نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے پچھلے سال ایک نیشنل لیول پہ فیصل آباد کی ڈاکیومنٹس میں انکوائری کی تھی, اور جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے وہ انہوں نے اس سال مارچ میں اپنی فائنڈنگز دی تھی, جن میں انہوں نے یہ دکھایا تھا, ثابت کیا تھا کہ ان 1400 کیسز میں سے جن کو اب 8 سال گزر چکے ہیں, 2012 تک کا ہمارا ڈیٹا تھا, ان میں سے کسی بھی پولیس افسر کے خلاف کرمنل چارجز فائل نہیں کیے گئے. یہ سب سے شاکنگ انفارمیشن تھی کہ 10 سال بعد بھی, 8 سال بعد بھی کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کام نہیں کی گئی. اگر آپ حکومت سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں, پولیس آرڈر میں انکوائری کا انہوں نے پروسیجر لکھا ہوا ہے. لیکن سچ یہ ہے, میں بھی وکیل ہوں, مجھے بھی اب 12 سال ہو گئے پریکٹس کیے ہوئے, اور آپ کسی بھی فوجداری وکیل سے پوچھ لیں, ہماری یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے جو ٹارچر کو کرمنلائز کرے. ہمارے آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں تو ہے کہ آپ کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, لیکن ہمارے قانون میں کوئی بل نہیں ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہے جو کرمنلائز کرتی ہے ٹارچر کو بائی پبلک آفیشلز, جس کی وجہ سے میرے جیسے وکیل بھی, میں نے اپنی ساری عمر جو یہی کام کیا ہے, کوئی ایک کیس بھی ٹارچر کا میں اس کی نتیجے پہ نہیں لا سکی جس میں پولیس افسر کو سزا دی جائے. اس لیے ایک آئین پاس کرنا, ایک قانون پاس کرنا جو کہ صرف ٹارچر کو دیکھتا ہے اور اس کو کرمنلائز کرتا ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے جائیں گے, ہوتے رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے. ظاہر قانون سازی کے وعدے بہت ہوئے, ہوا نہیں, مگر آپ کو لگتا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے, پھر شور مچتا ہے, پولیس انکوائری کی بات ہوتی ہے, پھر شور ختم ہو جاتا ہے, قانون سازی کی بات بھی پیچھے رہ جاتی ہے, وہ واقعہ بھی بھلا دیا جاتا ہے. کوئی انویسٹیگیشن کیسے ہو ان کیسز کی, اس کے لیے الگ سے لائے عمل ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر واقعات کی روک تھام ہو پائے گی اگر باقاعدہ طور پر ایک لائے عمل بنے, قانون سازی ہو جائے؟ یہ واقعات ہوتے جائیں گے جب تک ہم قانون نہ لائیں جس کے تحت اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش ہو سکے. اور یہ کہنا کہ پولیس افسران آپس میں ہی پولیس آرڈر کے تحت ہی جو ہے اپنے کولیگز کے خلاف امپارشل انکوائری کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ کسی ادارے میں نہیں ہو سکتا. اگر آپ لائرز کو کہیں کہ آپ لائرز کے اوپر انکوائری کریں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوگی. سو ججز پہ کوئی بھی ادارہ لے لیں, it's the same situation. سو سب سے پہلے وی ہیو ٹو ڈو دس. ہر حکومت نے اس چیز کو, فیڈرل, وفاقی اور صوبائی حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ یس ہم لائیں گے, پولیس ریفارمز لائیں گے. آپ پولیس ریفارم کی بات نہیں کر سکتے جب تک آپ اس بل کو نمبر 1 نہ رکھیں کہ آپ لیجسلیشن پاس کریں کہ ہم ٹارچر کو آؤٹ لا کرتے ہیں. کسی بھی پبلک آفیشل سے اگر ٹارچر ہوا ہے, جنسی تشدد ہوا ہے, تو ہر شہری کی جان و مال اور کی حفاظت کے لیے یہ بل سب سے ضروری ہے کہ پاس ہو. بہت شکریہ. بیرسٹر سارہ بلال ہمارے ساتھ موجود تھی, کہہ رہی تھی بہت زیادہ اہم ہے یہ بل کہ اس کو پاس کیا جائے. امید کرتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کچھ کرے گی, ٹویٹس سے آگے بڑھ کے کچھ کرتے نظر آئیں گے, اور باقاعدہ طور پر ایک بل بھی اور قانون سازی اس حوالے سے نظر آئے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پروگرام میں پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل اور ایران آمنے سامنے آ رہے ہیں. اس حزب اللہ نے کہا تھا کہ اب ہم کارروائی کریں گے, اسرائیل کے خلاف وہ ہو گئی ہے, آمنے سامنے ہیں. تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد.